السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور دنیا اس وقت ایک تھوڑا سا روم موجود ہے اپنی پاور کو اسرٹ کرنے کا، وہاں پر دنیا کے تمام ہی ممالک کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان جو ہے اس نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران جو انٹرنیشنل پذیرائی حاصل کی ہے اور جو اپنی اسٹینڈنگ کو قائم کیا ہے اور جس کو وہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ویٹ سے بھی زیادہ کریکٹر ہے جو پاکستان اس وقت شو کر رہا ہے اور اس کو سنبھال کر آگے لے کے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی 3 روز کی جنگ ہو جس میں پاکستان نے بھرپور اور بہترین کامیابی حاصل کی، یا اب اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو، یا اب اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے، یعنی آنے والے کچھ دنوں میں اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کم از کم 6 بڑے اہم ممالک کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع طور پر ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ملاقات یقینی طور پر فلسطین کے حوالے سے ہوگی۔ فلسطین کے حوالے سے جو اس وقت ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، ان سب نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور سین ماریو جیسے ممالک شامل ہیں جو اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر؟ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں لانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ کتنا اہم اور دور رس ہے، اور ان سب معاملات کے چلتے ہوئے خود حکومت پاکستان نے جو آج سے چند مہینے پہلے تک مشکلات میں تھی اپوزیشن کو لے کر، مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اب اس سے حکومت پاکستان بہت آگے نکل چکی ہے، اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، جو انٹرنل ایشوز ہیں، وہ کہیں بیک بینچز پر چلے گئے ہیں۔ اب پیش نظر دیگر معاملات ہیں۔ اکانومی کے حوالے سے ٹھیک ہے بڑے مسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں وہ لوگ جو اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گزارا ہماری آمدنی میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو رہا ہے، یعنی جتنی آمدنی ہو اس میں ہو رہا ہے، ان کی تعداد میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے سروے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سیلاب کی جو صورتحال تھی اس سے بھی حکومتوں نے بہتر طور پر نمٹ لیا ہے، اور آگے جو کچھ کرنا ہے اس میں کوئی بڑی مشکلات اور رکاوٹیں نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد بھی آنے والا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات بہتر چل رہے ہیں۔ تو پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہے، انٹرنیشنلی اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور جو آنے والے دنوں میں معیشت کے حوالے سے انویسٹمنٹ لانے کی باتیں ہیں اس میں بھی کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ کیسے، اس کی بھی بات کریں گے پروگرام کے اندر۔ جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہو، تحریک انصاف کے معاملات ہوں، یا اس میں معاملہ آپ لے لیجئے کہ پارلیمنٹ سے کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا معاملہ، اس پر بھی حکومت نے ایک اچھا، یا پارلیمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ استعفے ابھی قبول نہیں کیے، اور ایک بار پھر بات چیت کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے۔ تو یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا واقعی ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں کوئی حل نکلتا نظر آئے گا۔ مہمان ہیں ہمارے ساتھ محترم جناب انجم عقیل صاحب، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ، شکریہ آپ کا۔ سید علی بخاری صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور محترمہ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پلوشہ خان صاحبہ، آپ سے ہی شروع کرتا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے فلسطین کو لے کر، اور یورپی ممالک، عرب ممالک، سب کی کوششیں ہیں اب ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کے لیے، جب برطانیہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، اور نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ریاست نہیں بننے دیں گے، تو یہ معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی پلویش صاحبہ، مجھے آپ کو سننے میں پرابلم آ رہی ہے، آپ کے جو سگنلز ہیں وہ پراپر نہیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ آپ سے بات کی جائے۔ علی بخاری صاحب، آپ فرمائیے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنی انٹرنیشنل پوزیشن کو ذرا بہتر کرتے ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بڑا خوشائن ہے یہ پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں، اور ان 2 چیزوں کو ہم سیپریٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے پہلے کوشچن کیا کہ
کہ جیسے کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کیا جائے گا یا جانا چاہیے. دیکھیں میں تو ایز اے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یا جیسے میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے پولیٹیکل افیئرس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھیں نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے وہ کہہ نہیں رہا، وہ کر دیتا ہے. امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اپنی مثال اگر ہم دیتے ہیں پاکستان میں تو ہم ایک ایجیٹیشن اگینسٹ اسرائیل نہیں کر سکے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ روز قبل کچھ ماہ قبل ہمارے پریس کلب کے باہر سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک اسرائیل کے خلاف اس کے مظالم کے خلاف ایک پریس ٹاک کی جہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا اور ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈالا گیا. یہ تو اس حکومت کا کریکٹر ہے. تو یہ تو ہماری اپنے ملک کی بات تھی کہ یہاں پر ایک احتجاج اگر ہوا اسرائیل کے خلاف تو اس پہ بھی پرچہ دیا گیا. ذرا چیک کر لیجیے گا، میں سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آئی ٹیک فور رسپانسبلٹی آف دیٹ، نمبر 1. اب ہم اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں ایک الائنس ہے جو امریکہ اور آپ کے اسرائیل کے درمیان ہے، اور ایک اور الائنس ہے جو قطر اور امریکہ کے درمیان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سارے ریجن میں سب سے بڑا جو بیس ہے وہ امریکن بیس وہ قطر میں موجود ہے، اور قطر کے اوپر اٹیک ہوا اس ٹائم ہوا جب حماس کے ساتھ وہاں پر نیگوسیشن بات چیت ہو رہی تھی. سو میننگ بائی اور اس کے اگینسٹ کیا ہوا؟ اس کے اگینسٹ وہی کچھ ہوا کہ صرف جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی اور ان کو اعلامیہ جاری کیا گیا. دیکھیں بھائی بات اعلامیہ سے آگے چلی گئی ہے. میں کچھ روز قبل ایک نیوز پیپر پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک فیچر چھپا ہوا تھا دیٹ واز ریگارڈنگ دی یونائٹڈ کنگڈم کہ فالک لینڈ ایک جو ہے جزیرہ ہے وچ از آن دا نارتھ سائڈ آف امریکہ، جو ارجنٹینا کے بھی نیچے ہے، بالکل ایک دا ٹاپ اینڈ آف دا ورلڈ دوسری سائڈ پہ آتا ہے وہ، جو کہ کنٹرولڈ بائی یونائٹڈ کنگڈم تھا. اینڈ مارگریٹ تھیچر واز دی پرائم منسٹر آف یو کے، اور وہاں پر ارجنٹینن آرمی جو ہے وہ گھسی، انہوں نے وہاں پر اس کو آکوپائی کیا. تو اس کے بلایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں. اس کے جتنے بھی مشیران تھے، وزیران تھے، تو اس مارگریٹ تھیچر واز اے لیڈی آف پرائم منسٹر آف انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے کہا ابھی بلائیں جنگ والوں کو، ہماری ٹیریٹری میں وہ گھسے کیسے ہیں، پہلے تو ہم جنگ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے. اور انہوں نے وہاں سے اٹیک کیا، فالک لینڈ کے اوپر آزاد کرایا اور اس کے بعد آگے کیا. یہ تو ہوتی ہیں قومیں. اب یہاں پر بیٹھ کے ہم اعلامیہ جاری کر دیں، اس سے چیزیں نہیں ہوتی. اب آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. ہم پہ 9 مئی کو انڈیا نے کیا کریں سر؟ جب انڈیا کو جواب ملا واپس، جب اس میں پوائنٹ کیا ہے سر کہ پاکستان جو ہے اس کا دیکھیں اس میں میں بتاتا ہوں جی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو مظلوم لوگ وہاں پر نہتے شہید ہو رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار میکنزم بنایا جائے ود دا بلیسنگ آف آل مائٹی اللہ، ایز ویل ایز آپ کے جتنے یہ عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، کہ وہاں پر ان کو پہلے کھانے کے لیے پہنچایا جائے، ان کو دوائیاں پہنچائی جائیں، ان کے شیلٹرز کی بات کی جائے، اور ایک یونینیمس گروپ بنا کے، ایک یونینیمس جو ہے وہ ڈیسیجن لے کے، ایک پریکٹیکل آپ کا جو ہے وہ گروپ بن کے وہاں پر یہ بات کرے کہ بھائی دیٹ از انف، انف از انف، اب بہت ہو چکا ہے، اس سے آگے آئیں گے تو ہم نے آگے اس سے نہیں بڑھنے دینا. آج آپ نے دیکھ لیا کہ قطر کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا، شام کے بھی اٹیک ہو چکا، ختم ہو چکی، نئی گورنمنٹ آ گئی. لبنان کے اوپر بھی اٹیک ہو چکا، اس کے اوپر بعد قطر پہ بھی اٹیک ہو چکا، ایران پہ بھی اٹیک ہو چکا، یمن پہ بھی اٹیک ہو چکا آلریڈی. لیکن سروائیو وہی ملک کر رہے ہیں جنہوں نے آگے سے جنگ لڑی. جنہوں نے آگے سے جنگ نہیں لڑی وہ تو سروائیو نہیں کر رہے. مجھے بتا دیں ایک ایگزامپل دنیا کی کسی جگہ، یہ 6 تو میں نے آپ کو بھی ملک بتا دیا. یمن جنگ لڑ رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے. ایران نے جنگ لڑی، وہ سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پرویز صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو پیش بندی اب آپ نظر آ رہی ہے پاکستان اور سعودیہ دفاعی ایگریمنٹ کے بعد، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اب فلسطین کو، تو اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے فلسطین کی سچویشن پر، اور کیا یہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہی تھی جب آپ میری آواز کٹ گئی تھی جی کہ جو بھی فلسطینیوں نے یا جو بھی یورپین کنٹریز اور ویسٹ میں اس وقت ممالک جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو، اس میں کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف فلسطینی قوم کی اپنی قربانیوں، ان کے معصوموں کے خون، ان کے بچوں کے خون، ان کی عورتوں، بوڑھوں، بچوں، جوانوں کے خون، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ جو اسرائیل کا ایک اس کا پلان ہے آف گریٹر اسرائیل، جو بحیثیت مسلمان ہم احادیث کی روشنی میں بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا
ذکر ہے اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے ان کی حرکتوں سے. اور نیتن یاہو کی جو ایکسپینشنزم کی پالیسی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ یہ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں, اور جو ممالک چپ کر کے سہیں گے وہ تو آرام سے ہضم ہو جائیں گے, ان کو جو ہے وہ نگلتا جائے گا جیسے ٹافی کو ریپر کھول کے نگل لیا جاتا ہے. اور جو ریزسٹ کر, جیسے ایران ہے, ایران نے ریزسٹ کیا, اپنی جو ان کی ریسورسز ہیں, جو ان کے حالات ہیں, جو ان کے اوپر سینکشنز, اس کے باوجود قومیں لڑتی ہیں جب موقع آتا ہے وہ لڑے, اور دیکھ لیجیے آج وہ کہاں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ جو کریڈٹ ہے یہ ہم ان سے نہ لیں کہ انہوں نے اپنی قربانی اور اپنے خون سے یہ تاریخ رقم کی. ابھی بھی ان کے اوپر ظلم و ستم, کل بھی جو ہے وہ 80 فلسطینی شہید ہوئے کہ شاید آج مجھے اب کاؤنٹ ہی بھول گیا ہے, روز کے اتنے شہادتیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب شاید سعودی عربیہ کو بھی ادراک ہوا ہے کہ یہ جو ہے ایک بڑا خطرہ ہے, دیگر اسلامی ممالک کو بھی. لیکن ایک بات تو یہ تاریخ جو ہے وہ اس کی گواہ ہے کہ جب وہاں ان کے بالکل یہ اسلامی ممالک کے جھرمٹ میں بچے, عورتیں, مسجد اقصیٰ, سب سے بڑی بات مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کے رہنے والے قتل ہو رہے تھے تو کوئی بھی نہیں بولا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کوئی ممالک, ان ممالک میں سے ایک بھی ایسا کوئی ملک نہیں جو ٹچ سے بس ہوا. اور اب جب قطر پر حملہ ہوا تو اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ اب یہ تو بالکل ہمارے جو ہے گھروں تک, آگ صحنوں تک پہنچ گئی ہے. لہٰذا حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیل کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی. اسرائیل ہمیشہ سے امریکہ کا بغل بچہ ہے, وہ اس کو بالکل وہ رکھے گا. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ان کا ایز فادر آف دا نیشن جو ان کا ایک اسٹینس تھا دیٹ اٹ از دا اسرائیل از دا الیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, اور ہم اسے نہیں قبول کریں گے, تو ہمیں اس پر ہی رہنا چاہیے. حالانکہ مسعود رضا صاحب آپ کو یاد ہوگا گاہے بگاہے ایسی آوازیں اٹھوائی گئیں اس ملک میں, کچھ ایسے کوارٹرز ہیں جو یہ آوازیں اٹھاتے رہے کہ کیا ہوا, اسرائیل کو قبول کرنے سے, تسلیم کرنے سے کیا ہو جائے گا, ہمارا فائدہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی آوازیں کس طریقے سے اسپانسر کر کے گاہے بگاہے جو ہے وہ کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن بہرحال اب ہماری پریزنس گلف میں آ گئی ہے, اب ہمیں مزید چوکنے رہنا ہے. آپ نے کہا یہ آ رہے نیشنل اسمبلی میں, حالانکہ یہ ایک شیڈیولڈ اجلاس ہے, اگر اس میں کوئی وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ہم جب گلف میں آ گئے ہیں, ان کی بیسز ہماری وہاں جہاز پہنچ گئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ باتیں جو ہیں یہ کھل نہیں رہی ہوں گی اسرائیل کو؟ بالکل کھل رہی ہوں گی. اگر ہم وہاں کوئی ایک لیڈرشپ رول اس وقت ادا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں سے دیکھیے ہم پر ایک فرض بھی ہے, دینی فرض بھی ہے, اور انسانیت کا اس سے بڑھ کے ہمارے مذہب کا فرض ہے اور مسجد اقصیٰ کا فرض ہے کہ پھر ہم کچھ کریں. جیسے کہ آج سینیٹر مشتاق واحد پاکستانی, شاید ایک دو لوگ اور ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, جو اس فلوٹیلا پہ ہیں جس پہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر دے گا. کیا ہمارے پارلیمنٹ میں کسی نے اس پہ آواز اٹھائی؟ کیا کسی نے کہا کہ اس فلوٹیلا کے لیے تھوڑا بہت ہم کوئی اپنا جو ہے رسوخ استعمال کریں یا اس کے لیے کچھ بولیں؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں پاکستان حکومت پاکستان نے اب جو معاہدہ کیا ہے, اب ہم لوگ گلف میں چلے گئے ایز اے بگ پاور, ایز اے سول نیوکلیئر پاور, تو پھر اب ہمیں جو ہے ظاہر تیار بھی رہنا پڑے گا. اسرائیل کی آنکھوں میں بہت کھٹکے گا, اور مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل آج کل میں, اور اس کا ایک اور بغل بچہ مودی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, کوئی نہ کوئی تماشا یہ کریں گے. جی ٹھیک. انجم عقیل صاحب, کیا توقع رکھیں اب وزیر کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ممکنہ طور پر؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم واقعی ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہیں اور کچھ سعودی عرب کے کنگ کے ساتھ اور دیگر کچھ یورپی ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اور گلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی, میں نے بھی اسی طرح اخبار میں ہی سنا ہے کہ 6 ممالک کے سربراہ جس میں پاکستان بھی لیڈ کر رہا ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات کر رہا ہے, اور بیسک ایجنڈا یہی ہے, فلسطین اور غزہ ہے. تو میرے خیال میں جس طرح اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے اور جس طرح
ممالک پاکستان کی طرف توجہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑا اہم موقع ہے کہ پاکستان اس طرح لیڈ کرے. اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 193 ممالک سے تقریباً 150 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کی علیحدہ اسٹیٹ بنانے کے حق میں ہو گئے ہیں. تو 2/3 لوگ تقریباً اس کے حق میں ہیں. میں بڑا اس اللہ پہ یقین ہے کہ جو فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں, ہمارے معصوم بچوں کی شہادت ہے, وہ ضرور رنگ لائے گی. اور انشاءاللہ پہلے بھی انجم عقیل صاحب ممالک تو بہت سارے ممالک دو ریاستی حل پر تو اقوام متحدہ متفق تھی, اتفاق اس کا اعلامیہ بھی موجود ہے. اب یہ ممالک باقاعدہ فلسطین کو قبول کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا ایک ایسی صورتحال میں جہاں غزہ جو ہے وہ بالکل مسمار ہو چکا ہے, وہاں پر اب گراؤنڈ فورسز اتر چکی ہیں فلسطین کی, وہاں سے لوگوں کا انخلا کیا جا رہا ہے, اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں کسی ریاست کو قبول نہیں کروں گا. اب تک اس نے جو کچھ کہا وہ کیا, امریکہ اس کی بیک پہ کھڑا رہا, ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے, اور اگر امریکہ اس کے ساتھ ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, آج جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ آسٹریلیا اور برطانیہ اور کینیڈا جیسے ملک جو کہ امریکہ کے اتحادیہ ہیں, وہ برطانیہ جیسے ملک وہ بھی اب فلسطین کو جہاں تسلیم کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین علیحدہ ریاست تقسیم کی جائے. تو میرے خیال میں اب فرق پڑے گا. دیکھیں اکیلا امریکہ کیا فرق پڑے گا, میں پھر ذرا اور واضح اس پہ پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ آپ کا حکومت سے بھی تعلق ہے, کہ جب تک کوئی فوجی حل اس کا نہیں ہوتا, جیسے پلوشہ صاحبہ نے بھی کہا اور بخاری صاحب نے بھی کہا کہ جی اب گراؤنڈ پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی وہاں پر فوجی حل کے بغیر گراؤنڈ پہ فوجی حل ابھی دیکھیں نا, جس طرح انہوں نے ایران پہ حملہ کیا, ایران نے جواب دیا. حالانکہ اس وقت بظاہر دیکھیں تو ایران اکیلا ہی تھا, تو اس نے بھرپور جواب دیا, اور جو اسرائیل کو خاموشی اختیار کرنی پڑی. اسی طرح اب جس طرح انہوں نے قطر پہ حملہ کیا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں, اور باقی ممالک پر بھی جو ہے جہاں ہمیں شک پڑے گا ہم حملہ کریں گے. اب اس سچویشن میں آپ کی حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ جو ملک کے اندرونی معاملات ذرا ان کی حوالے سے بتائیں. عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ہونے والی توشہ خانہ 2 میں, عدلیہ کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, تو یہ معاملات اب حکومت کے پیش نظر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے, یا حکومت اس سے آگے نکل گئی ہے اب؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں یہ اندرونی معاملات تو خیر رہتے ہیں, ہمیشہ ہر ملک میں رہتے ہیں, لیکن اب پاکستان کا فوکس جو ہے اور دنیا کا بھی فوکس ہے پاکستان پر ہے, اور ہم اب اپنی بہترین خارجہ پالیسی کے ذریعے پوری دنیا کی طرف ہم متوجہ ہیں, اور دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اور بالخصوص اگر میں کہوں کہ اسلامی ممالک جس میں چاہے GCC کنٹریز ہوں, چاہے اس میں OIC ہو, چاہے عرب لیگ کے ممالک ہو, سارے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو میرے خیال میں توجہ بھی پاکستان کی ادھر, اور پاکستان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اب پاکستان دنیا میں اپنا کردار ادا کرے, اپنا رول ادا کرے, اور دنیا میں منوائے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے اور مسائل کا حل جانتے ہیں, چاہے وہ پیار محبت سے ہوں اور چاہے طاقت سے ہوں. ہم نے لیکن جاریت کرنے والے نہیں ہوئے ہیں, مہذب قوم ہے. جس طرح ہندوستان میں ہم نے ثابت کیا کہ جاریت ہندوستان نے کیا, دنیا کو بریک لینا ہے. بریک کے بعد ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلینک حکومت کو میسر آ رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, پاکستانی ریاست پاکستان کا اسٹیچر بڑھا ہے بین الاقوامی سطح پر. کیا یہ اندرونی گورننس کے معاملات اور دیگر معاملات جو ہیں یہ صرف نظر ہو سکتے ہیں, یا اس میں بھی اب ہمیں بہتری کے اشاریے مل رہے ہیں اور ہم بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ علی بخاری صاحب بھی ہیں, سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ بھی ہیں, انجم عقیل صاحب بھی ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. تمام تر نامساعد حالات کے باوجود حکومت اور خاص طور پہ حکومت پنجاب جو کہ مرکزی حکومت یعنی نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے اس کی ڈیلیورنس اگر کہیں ہونی ہے, اس کی اگر کہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح پرفارم کر رہی ہے, تو پنجاب حکومت کو دیکھا جائے گا. پاکستان کا آدھا آبادی کا والا صوبہ ہے یہ, تو یہاں
پر جو سیلاب والی صورتحال تھی وہ اس سے یہ حکومت کچھ اس طرح سے ہمیں دکھاتی نظر آ رہی ہے، بتاتی نظر آ رہی ہے کہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. اس نے 20,000 روپے فی ایکڑ امداد کا بھی اعلان کیا ہے کسانوں کے لیے. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ مختلف شہروں میں الیکٹرانک بسز جو ہیں وہ تقسیم کرتی نظر آ رہی ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی جگہ جا رہی ہیں. انہوں نے آج پھر کہا کہ موٹر وے، ایکسپریس وے، ایٹم بم سب کچھ نواز شریف نے بنایا. اگر نواز شریف کے ڈیولپمنٹ نکال دی جائے تو پاکستان کھنڈر بن جائے. تو جس بیانیے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی جو ایک تحریک تھی اس کے اوپر بھرپور ایک اور کاری ضرب لگا رہی ہیں. وہ سنیے انہوں نے کیا کہا. لاہور کے پنڈی تک، اٹک تک اور اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ہر جگہ نواز شریف کے خدمت کے بہت بڑے بڑے نشان ہیں. ہر جگہ موٹر ویز ہیں، ہر جگہ ایکسپریس ویز ہیں. نواز شریف جیسے ایک انسان نے الحمدللہ کیا کیا کام کر دیے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے. پہلی میٹرو بس بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی اورنج لائن بنائی تو نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے تو الحمدللہ نواز شریف نے کیے. اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. جی علی بخاری صاحب، اب ہر جگہ تو انہی کا مریم صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی پرفارمنس بتائی جا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ اگر نون لیگ کی خدمت کو ملک سے نکال دیا جائے تو ملک کھنڈرات کا ڈھیر ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. دیکھیں اس پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پڑھ لکھ کے سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ان کی سوچ بھی اتنی ہے اور جتنی ان کی بات ہے وہ بھی اتنی ہے. تو شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا، آگے سے تھوڑا اور سچ بول جاتی تو کہہ دیتے کہ فارم 47 بھی نواز شریف صاحب نہیں بنائے، اور فارم 47 کے بعد 17 سیٹوں سے جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے وہ بھی بتا انہوں نے نہیں بنائے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بتا دیتی کہ میں نے اپنے چاچا جو پرائم منسٹر کو منع کیا ہوا کہ آپ کو پنجاب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل یہاں پر نہیں آنا کیونکہ میری ایڈورٹائزمنٹ آپ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر کیا کیا ہے. اورنج ٹرین اور بسیں آپ دے رہے ہیں، آپ نے قرضہ کتنا ملک کے اوپر چڑھایا ہے. آپ کے جو پروجیکٹس دنیا میں لگتے ہیں نا ڈیئر، اس سارے پروجیکٹس کے اوپر سوائے کچھ پروجیکٹس کے جو پبلک ویلفیئر کے ہوتے ہیں، باقی سارے کی ساری اس کے اوپر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے چلیں گے، کیسے رن کریں گے. اکانومسٹ بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ موٹر وے بنا دیں اس کے بعد کہیں گروی رکھ دیں گے اس کو، جی آپ 20 سال تک یوٹیلائز کرتے رہیں، پیسے لوگوں سے لے کے دے دیں. دنیا میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے دنیا میں، بیکاز آف دیٹ ٹو پارٹی سسٹم. اور یہ کہیں جی کہ ہم تجربہ کار نہیں ہیں. بھائی 80 کے اندر آپ کا والد صاحب جو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ تو بیچارے نہ کوئی احتجاج نہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہے. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ گاڑیاں تقسیم کر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں. آج بریانی کھا رہی تھی بیٹھی ہوئی اور کہہ رہی تھی بڑے مزے کی بریانی، ٹویٹ بھی کیا انہوں نے سیلاب متاثرین کے ساتھ. تو وہ تو اس طرح گھلی ملی ہوئی ہیں نا عوام کے ساتھ. کیا فرق پڑا ہے؟ میں یہی تو میں نے پہلے بات کہی تھی. میں تو یہی بات کروں. دیکھیں ہم تو ماسس کے لوگ ہیں نا جی. میں آپ کے سامنے بیٹھوں تو میں عوامی نمائندہ ہوں. میں عوام کی ووٹوں سے جیت کے اسلام آباد سے 50,000 ووٹ سے جیت کے بیٹھوں. میرے مد مقابل آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا. بات یہ ہم تو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم فارم 47 کی پیداوار تو ہے نہیں، لیکن مجھے سوچنا تو یہ پڑ رہا ہے نا کہ سارا پنجاب جو ہے، مور دین ہاف پنجاب جو ہے آپ کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اب اس میں بسیں کیسے چلے گی مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. کشتیاں دے دیتی تو پھر میں کہتا کوئی کشتیاں دے دی انہوں نے. یہ ایک مضحکہ خیز ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ آپ جا رہی ہیں وہاں، جا کے وہاں پر آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. وہاں پر کیا چیز، ایک جوس کا ڈبہ، ایک چپس کا، ان دونوں کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ کے پیسوں کا آپ کا اوپر اشتہار لگا ہوا، آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے. یار فار گاڈ سیک یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہوا کیا. لاسٹ ٹائم آپ کے جو اکانومی بچی، جو ڈیفیسٹ بچا، وہ آپ کی چاول نے بچایا. جو ڈالرز ہے وہ چاول کی وجہ سے بچے. اس طرح چاول پیک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. آپ کی گندم صحیح بات سے سٹارٹ کرتے جو گورنمنٹ کے ذخائر تھے سارے بہ گئے ہیں بھائی. وہ مچھلیوں نے کھائے ہیں، انسان کے لیے نہیں بچے. فیکٹس کی باتیں چیک کر لیجیے گا ریکارڈ کے ساتھ. آپ کا گنا، وہ ذمہ دار لوگ ہیں نا ہم، گنا آپ کا وہ فصل ہے جو پانی سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے، لیکن گنا بھی ختم ہو گیا آپ کا. تو آپ کی کپاس ختم ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 3 مہینے بعد دیکھیں 3 مہینے بعد کیا ہوگا. یہ اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے کہ جب پانی اترے گا، لوگ واپس آئیں گے، لوگوں کے پاس مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس چاول نہیں ہوگا. چینی تو آلریڈی انہوں نے جو تماشا کیا ہے جو چینی کے اوپر، جبکہ آپ کو کمشنر شوگر کین نے لکھا تھا کہ بھائی چینی آپ نے جو ہے اس دفعہ ایکسپورٹ نہیں کرنی، آپ نے کی اور ڈبل پیسوں میں منگائی. پھر آپ کو IMF نے کہا کہ آپ اتنے پیسوں کو نہیں منگا سکتے، آپ کا پیکٹ ہوا ہوا ہم سے.
سو فار گاڈ سے کون سی دنیا میں رہتے ہیں, کس کو یہ چکر دے رہے ہیں, کس کو سامنے یہ ایسی ایسی باتیں کر کے کر رہے ہیں. آپ عوام میں تو جائیں, آپ کی تو ضمانتیں ضبط تو ہوئی ہیں. آپ لوگ تو جس دن رپورٹ نکل آئے گا سامنے, جس دن پٹیشنز چل جائیں گی تو آپ لوگوں کا کام ختم ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں کہنے سے ان کو کوئی عوامی میں ذرا ہی حاصل نہیں ہے. یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے. پلوشہ خان صاحبہ, obviously جی, obviously ایڈورٹائزمنٹ. آپ دیکھ کہ پی ٹی آئی تو ہے, اس کو تو ہونا چاہیے کہ وہ تنقید کرے اور برملا تنقید کرے, لیکن شرجیل میمن صاحب کی میں آپ کو ذرا گفتگو سناتا ہوں کہ واقعی پیپلز پارٹی ایسا سمجھتی ہے کہ جو نقصان ہوا وہ بہت زیادہ ہوا, یہ کم ہو سکتا تھا. اس وقت اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے پنجاب کے سیلابوں کی نا, تو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب میں اس سے کم تباہی ہو سکتی تھی, جو کہ اگین نہ تجربے کاری کی وجہ سے تباہی کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا. کہ میں یہ نہیں بولا کہ 100% بچ ہو سکتی تھی, میں بھی کوئی غلط بات نہیں کروں گا. پنجاب میں ظاہر پانی زیادہ آیا تھا, لیکن بہتر پلاننگ سے اور اگر اریگیشن کو لیڈ دی جاتی تو جو ہے سب بہتری ہو سکتی تھی. تو نہ تجربے کاری کا تانا دے رہے ہیں شرجیل میمن صاحب, یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ کو ہی کہہ رہی. تو پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ معاف کیجیے گا, جو ریلیف ورک ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ. اچھا دیکھیے مسعود رضا صاحب, ریلیف ورک کا بھی ہم کوئی جو ہے نا ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, کہ کتنی پانی کا بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو پانی اترا نہیں ہے, اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگوں کے جو اتنی کیچڑ آئی ہے کہ لوگوں کے گھر اس میں دب چکے, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کا لینٹر کہاں ہے, چھت کہاں ہے. لہٰذا اس وقت یہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اس وقت ہم کہیں کہ ہماری بڑی اچھی پرفارمنس ہے یا ہماری بڑی بری پرفارمنس ہے کسی کی. یہ تو اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کی اسیسمنٹ کے لیے آپ کو کئی مہینے چاہیے. اس وقت دیکھیے, میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن بہرحال میں ذاتی طور پر دیکھیے جو پنجاب حکومت کی ترجمان جو ہے گاہے بگاہے پورے کرائسس میں جو ہے وہ وار کرتی رہی پیپلز پارٹی پہ, پھر اس کے بعد ایک سیاسی رنگ رہا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کو یہ بتائے گا کہ جب ایک آفت آتی ہے, آسمانی آفت آتی ہے, تو اس میں ہمیں سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دینا چاہیے, چاہے وہ پنجاب میں آئے, چاہے سندھ میں آئے, چاہے کے پی میں آئے, چاہے بلوچستان میں آئے. وہ سیاست کا وقت نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت یہ ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ اچھی بات ہے چیف منسٹر صاحبہ کہیں بیٹھی ہیں, ان کا فرض بنتا ہے, وہ صوبے کی چیف منسٹر ہیں, اس سے بہت زیادہ ان کا فرض بنتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں میرا نہیں خیال ڈسکس کرنے والی ہے. ابھی تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ان کی پہنچ ہی نہیں ہوگی. نہیں, ہم یہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں میڈم, ابھی میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ ذرا سن لیجئے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا جیسا پنجاب حکومت نے ابھی کیا. ذرا ایک بار سن لیجئے ان کو, پھر ذرا, اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پنجاب کی تاریخ کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے پنجاب میں. آپ کی حکومت جاگ رہی تھی. ہم نے 2.5 ملین افراد کو سیلاب آنے سے پہلے, جہاں سیلاب آنے کا خطرہ تھا, وہاں سے راتوں رات ہم نے ان کو نکالا, ایویکیویٹ کیا اور محفوظ مقامات تک لے کر گئے. اور اس کے بعد جو سیلاب میں افراد پھنس گئے تھے, ہم نے لاکھوں لوگوں کو ماشاءاللہ ریسکیو کیا اور محفوظ مقامات تک پہنچایا. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حکومت میں ہو اور چین کی نیند سویا ہو ان سیلاب کے دنوں میں. تو پنجاب نے پورے پاکستان کے لیے ایک روشن مثال قائم کی ہے کہ عوام کے خادموں کا مطلب عوام کے خادم ہوتے ہیں. 2.5 ملین لوگوں کو نکالا, لاکھوں لوگوں کو سیلاب میں جو پھنس گئے تھے ان کو نکالا. کوئی بندہ جو حکومت میں تھا وہ چین کی نیند نہیں سویا, اور ایک روشن مثال قائم کی ہے پورے پاکستان کے لیے پنجاب حکومت نے. پھر بھی اس پہ تنقید ہو رہی ہے میڈم. دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ ابھی لاکھوں کا فگر کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ کے پاس کوئی نقصانات کا تخمینہ ہے اس وقت؟ نہیں, میں نے تو مریم صاحبہ کو یہ پتا ہے کہ اس کا فور کاسٹنگ کیا ہے اس کی, کہ اگلی اس کی ہماری اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا, اس کے لوگوں کے کتنے لوگوں کے گھر گرے ہیں, کتنے لوگ ابھی لاشیں ڈوبی ہوئی ہیں, لائف اسٹاک کا کیا نقصان ہے, کراپس کا کیا نقصان ہے. کوئی ہے تخمینہ آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیے, پھر اس پہ میں بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں کہ کس طرح کی ایک پرفارمنس ہے. ابھی تو سیلاب اترا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں وقت نہیں ہے. پی ڈی ایم اے کے نمبر نہیں, پی ڈی ایم اے کے نمبر کیا ہیں؟ کہ 2.5 ملین لوگوں کو نکالا. سیلاب ابھی تک تخمینہ ہی کیسے لگایا جاتا ہے؟ اس چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ابھی کتنے لوگ ہیں وہ نیچے دفن ہیں, کتنی لاشیں نکلنی ہیں, کتنے گھر جو ہیں وہ تباہ حال ہیں, وہ نیچے دبے ہوئے, اوپر ان کے اوپر کیچڑ جم چکی ہے کئی فٹ.
وہ نکلیں گے کیسے؟ ابھی اس طریقے سے آپ لوگوں کے نقصانات کا جو ہے تخمینہ لگا سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے میں سمجھتی ہوں وقت نہیں ہے، اپنے جو کام کرتے ہیں وہ نظر آ جاتا ہے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مزہ تو وہ ہے کہ لوگ کہیں آپ نے یہ کام کیا ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ملک کھنڈر بن جاتا اگر نون، دیکھیے اس کا مطلب ہے اس ملک میں کبھی کوئی اور پارٹی رہی ہی نہیں، کبھی کسی اور پارٹی نے کام کیا ہی نہیں. یہ باتیں اچھی لگتی ہیں جب کوئی الیکشن کیمپین ہو یا کوئی اس طرح کا ماحول ہو. اس وقت نارمل حالات میں بھی میں سمجھتی ہوں پارٹیز ایسی باتیں کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ باتیں، یہ روڈا کس نے جاری رکھی؟ روڈا جب عمران خان صاحب کے زمانے میں بنی تھی تب بھی غلط تھی، اب جو جاری رکھنے والے ہیں وہ اس سے غلط. کس نے وہ جو وہاں لوگ ڈوبے ہیں یا جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں یا جو معاملات جو ہیں وہ پہلے سوچنے کے، ہر سال ہم پہ یہ فلڈ آتا ہے تقریباً، تو کیوں نہیں ہمیں خیال آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر ایک فارورڈ پلاننگ ہے، اس پہ لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ موقع نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، صرف لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہر سیاسی بندہ یہی کرے گا. اس وقت یہ تقریر جب تھوڑے دن بعد کچھ حالات سیٹل ہو جائیں، نیچے سے لوگوں کا نقصان نکل آئے، برآمد ہو جائیں گھر جو ہے مٹی کے ڈھیروں سے، تو یہ جیسے کہتی نا جیسے ببلکل ٹائپ کی یہ وہ ہے آفتیں جیسے ہم نے پڑھی ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی اور پانی سے عذاب آیا، یہ وہی ہے. تو خدا کا واسطہ اس وقت اس عذاب کی جو پروپورشنز ہیں وہ یہ میں مانتی ہوں کہ اس سے بڑی تباہی. میڈم بالکل آپ کا پوائنٹ آیا. میں مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک آتی ہوں. ویلکم بیک. انجم عقیل صاحب، ابھی تو سیلاب آیا ہے، ابھی سے کیسے آپ نے اپنی کامیابی کے جو ہیں وہ دعوے شروع کر دیے؟ ابھی تو تخمینے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس ماہرین معیشت کی طرف سے، وہ تو کہہ رہے ہیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو زراعت ہے اس کی تو وہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یعنی 0% سے 1% تک ہماری جو گروتھ ہے وہ رہنے کی اب توقع ہے. سر اصل بات یہ ہے جی کہ میرا جو آپ جواب ہے دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو میرے بھائی بخاری صاحب نے کچھ کہا، انہوں نے کہا جی فارم 45 اور فارم 47 اور 50,000 ووٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ سوال جو جواب باجرا سوال آپ نے کیا کارکردگی کا، تو میں یہ پوچھتا ہوں 2018 سے لے کر 22 پونے 4 سال کا آپ نے حکومت کی، وہ کارکردگی گئے. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ان پونے 4 سالوں میں ریکارڈ قرضہ آپ نے لیا. اس سے پہلے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اتنا قرضہ نہیں لیا. تو اس قرضے سے آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ کوئی 1 2 4 دو جو ہے ملک کے لیے آپ نے کیا. تو نہیں ابھی 16 مہینے تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم اب اللہ خیر کرے آپ کے سامنے ہوگا کہ پاکستان نہ صرف IMF سے نجات حاصل کرے گا بلکہ انشاءاللہ تمام جو بیرونی قرضے ہیں انشاءاللہ نجات حاصل کرے گا. اور لمیٹڈ ٹائم میں انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے ہم اس قرضے سے نجات حاصل کریں گے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر پاکستان میں آیا، اور بالخصوص جس طرح پنجاب میں آیا ہے اور پھر انڈیا نے جس طرح پاکستان میں اچانک پانی چھوڑا ہے، اس میں ایسے ہنگامی حالات پر جیسا پنجاب کی حکومت نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی تیسرا شخص لے آئے وہ کہے گا کہ قابل تحسین ہے یہ جو انتظامات پنجاب کی حکومت نے کیے ہیں. پوری کیبنٹ پنجاب کی پوری کیبنٹ کہ PTI والے جو بولتے ہیں بولیں، پیپلز پارٹی والوں کو سیاسی یتیم نہیں بننا چاہیے. یہاں تک آپ لوگ اپنے اتحادیوں کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں اگر سب ٹھیک ہے تو؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں، ہم تو پیپل پارٹی ہمارے اتحادی ہے اور انشاءاللہ مل کے چل رہے ہیں. اور ریکارڈ وہ بھی یہ پہلی اتحادی حکومت ہے کہ ملک کے لیے ریکارڈ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں آپ کا ماننا یہی ہے کہ ریکارڈ کام ہے، اور یہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو اندازے ہیں جب یہ میٹرلائز ہوں گے اور سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کس نے بہتر کام کیا. بہت شکریہ انجم عقیل صاحب، بہت شکریہ سید علی بخاری صاحب، اور بہت شکریہ محترمہ سینیٹر قلوہ شاہ خان صاحبہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.